نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب جمعے کا دن آتا ہے تو مسجد کے ہر دروازے پر فرشتے کھڑے ہو جاتے ہیں اور سب سے پہلے آنے والے اور پھر اس کے بعد آنے والوں کو نمبر وار لکھتے جاتے ہیں۔ پھر جب امام خطبے کے لیے منبر پر بیٹھ جاتا ہے تو یہ فرشتے اپنے رجسٹر بند کر لیتے ہیں اور ذکر سننے لگ جاتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3211۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب سورج غروب ہوا تو ان سے پوچھا کہ تم کو معلوم ہے کہ یہ سورج کہاں جاتا ہے؟ میں نے عرض کی کہ اللہ اور اس کے رسول ہی کو علم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جاتا ہے اور عرش کے نیچے پہنچ کر پہلے سجدہ کرتا ہے، پھر دوبارہ آنے کی اجازت چاہتا ہے اور اسے اجازت دی جاتی ہے، اور وہ دن بھی قریب ہے جب یہ سجدہ کرے گا تو اس کا سجدہ قبول نہ ہوگا، اور اجازت چاہے گا لیکن اجازت نہ ملے گی، بلکہ اس سے کہا جائے گا کہ جہاں سے آیا تھا وہیں واپس چلا جا، چنانچہ اس دن وہ مغرب ہی سے نکلے گا۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان سورہ یاسین کی اس آیت میں اسی طرف اشارہ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3199۔ میں اور ابو سلمہ بن عبد الرحمن دونوں فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا کے پاس آئے۔ انہوں نے ہم سے بیان کیا کہ ان کے شوہر نے انہیں 3 طلاقیں دے دی اور نہ ان کے لیے رہائش کا انتظام کیا اور نہ کھانے پینے کا، اور انہوں نے میرے لیے 10 بوری غلہ، 5 بوری جو کے اور 5 گیہوں کے اپنے چچا زاد بھائی کے پاس رکھ دیں۔ تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انہوں نے ٹھیک کیا، اور مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ میں ام شریک کے گھر میں عدت گزاروں۔ پھر مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ام شریک کے گھر مہاجرین آتے جاتے رہتے ہیں، تم ابن ام مکتوم کے گھر میں عدت گزارو، وہاں یہ بھی سہولت رہے گی کہ تم سر وغیرہ سے کپڑے اتارو گی تو تمہیں وہ نہیں دیکھ پائیں گے۔ پھر جب تمہاری عدت پوری ہو جائے گی اور کوئی تمہارے پاس پیغام نکاح لے کر آئے تو مجھے بتانا۔ چنانچہ جب میری عدت پوری ہو گئی تو ابو جہم اور معاویہ نے مجھے پیغام بھیجا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، معاویہ تو ایسے آدمی ہیں کہ ان کے پاس مال نہیں، اور ابو جہم عورتوں کے لیے سخت واقعہ ہوئے ہیں۔ پھر مجھے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے پیغام بھیجا اور مجھ سے شادی کر لی۔ اللہ تعالیٰ نے اسامہ میں مجھے برکت عطا فرمائی۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے۔ اسے سفیان ثوری نے بھی ابو بکر بن ابی جہم سے اسی حدیث کی طرح روایت کیا ہے، اور اس میں انہوں نے اتنا اضافہ کیا ہے کہ مجھ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اسامہ سے نکاح کر لو۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 1135۔